بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ القاف پر ہو چکا تھا اور انشاءاللہ سورۃ الذاریات سے ابھی شروعات ہے۔ فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے یعنی کہ اور جو ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہے، اڑا کر، یعنی کہ ہوا جو اڑا کر بکھیرتی ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہوا ہر چیز کو اڑا رہی ہے، بکھیر رہی ہے۔ اس میں واؤ کا صیغہ جو ہے قسم کے لیے بھی بولتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایسے کہا، لیکن چاہے اسی کا ذکر کیا، لیکن یہ سارے ابھی جو لفظ آتے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے ایک نصیحت فرمائی، تو وہ نصیحت آئے گی جیسے کہ ابھی کہا ہواؤں کی فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو، یعنی کہ وہ ہوائیں جو بوجھ کو اٹھاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آسمانوں کے اوپر ٹنوں اور منوں کے سب سے پانی چڑھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح برف وہ ان آسمان کے اوپر وہ اڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ ہوائیں ہیں جو ان کو اٹھاتی بھی ہیں اور پھیلاتی بھی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر چلنے والیاں ہیں آسانی سے، یعنی کہ بہت آرام سے بھی چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں کام کو، یعنی کہ وہ ہواؤں سے اللہ پاک ان کو تقسیم فرماتا ہے، اس پانی کو دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں اللہ پاک چاہتا ہے وہاں وہ ان کو برسا دیتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد جو اللہ پاک نے بات کرنی تھی، یعنی کہ یہ ساری چیزیں دکھا کر، چونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے مشاہدے میں یہ ہواؤں کا یہ چلنا، یہ نظام یہ جو آسمان وہ بخارات اٹھتے ہیں وہاں سے پانی سے، پھر وہ جا کر برف کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں پہاڑوں میں، پھر وہ پانی ان پہاڑوں سے پگھل کر دوبارہ پھر ندیوں کی اور نالوں کی زمینوں کو تر کرتا ہوا دوبارہ پھر وہ جا کر پھر اسی اپنا سمندر میں جا ملتا ہے۔ تو یہ سارا نظام ہے اللہ پاک کا جو سرکل ہے، تو یہ تو نظر آ رہا ہے، اس لیے اللہ پاک نے سب گنوا کر جو اہم بات کرنی تھی وہ کیا کہی؟ انما توعدون لصادق، کہ بے شک جو وعدہ کیا جاتے ہو البتہ سچا ہے۔ وعدہ کون سا کیا جاتا ہے؟ کہ اللہ پاک نے قیامت کے بارے میں بار بار فرمایا قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، تو یہ وعدہ ہے، یہ اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی۔ اللہ سے بڑھ کر وعدے کا سچا کون؟ ہم جب سجدے میں گرتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ تو یہ جو مومن ہے اس کی یہ پہچان ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑتا ہے اس وعدے کا اقرار کرتے ہوئے کہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہونے والا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک وہ قانون، وہ اللہ پاک کا وہ فیصلے والا دن وہ البتہ واقعہ ہونے والا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی کمی پیشی نہیں۔ آج جو محنت کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، وقت گزر گیا تو پھر اس کے لیے پچھتاوے کا وقت نہیں رہے گا، نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ، اور آسمان کے رستوں والے، یعنی کہ آسمان جو رستوں والا ہے، انکم لفی قول مختلف، بے شک البتہ ایک بات میں ہو مختلف، یعنی کہ آپ لوگ اختلاف کر رہے ہو، واضح بات میں آپ لوگ اختلاف کر رہے ہو۔ یہ اللہ پاک نے پھر اس آسمان کی بات کی جو رستوں والا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، آسمان جو ہے وہ گیسز سے اس کا چھت بنایا گیا ہے۔ وہاں جو ہم دیکھتے ہیں جو ناسا والے جب وہ آسمان کے اوپر جاتے ہیں اور وہ جو ان کا وہ جو جہاز ہوتا ہے جس سے وہ واپس پلٹتے ہیں، جانے کے لیے تو ان کے لیے وہ نکل جاتے ہیں، لیکن واپس پلٹنے کے لیے اوپر سے مضبوط چھت ہے، اس میں انٹر بہت مشکل ہو سکتا ہے، رستے ہیں اللہ پاک نے اس میں بنائے۔ وہ کس طرح؟ پھر وہ ایک اینگل ہوتا ہے جس سے اسپیشل سے وہ انٹر ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی بات کرتے ہوئے بات کیا کہی کہ ایک بات ہے جو آپ مختلف اس میں اختلاف کر رہے ہو، یعنی کہ وہ قیامت کے بارے میں اکثریت لوگ اختلاف کرتے ہیں، کوئی بولتے ہیں ہوگی، کوئی بولتا ہے ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی بولتا ہے بس مر گئے تو ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے قیامت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور قیامت والا دن جو ہے وہ ہے نتیجے والا دن، جس دن حساب کتاب ہوگا اور پھر نتیجہ نکلے گا، پھر جزا سزا ہوگی۔
تو یہ سارا کچھ اسی طرح ہے، لیکن لوگ اختلاف کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے سارا۔ تو فرمایا یؤفک عنہ من افکا، پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے جو ہٹا دیا جاتا ہے، اس مطلب اس میں ڈماڈول اس کو کر دیا جاتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کی طرف آخرت کے اوپر پورا یقین نہیں رکھتے تو اللہ پاک بھی ان کو اس میں مطلب دنیا میں مگن رہنے دیتا ہے تاکہ وہ اسی میں بہہ کے رہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ اللہ پاک کسی کو گمراہ کر دے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ تو فرمایا قتل الخراسون، مارے گئے اندازہ لگانے والے، یعنی کہ جو اپنے طور سے اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ قرآن میں سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اوپر نہیں آ رہے، اپنے اٹکل چلا رہے ہیں، اپنے مطلب وہ اپنے مطلب دماغوں کے اوپر چل رہے ہیں یا لوگوں کی سنی سنائیوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ قرآن کی بات واضح جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نازل فرما دی، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے لیے تم فخر کرو، تکبر کرو، خوشیاں مناؤ۔ کس کے لیے؟ قرآن کے لیے، کہ اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی، لیکن آج لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنے خیالات کے پیچھے چل پڑے۔ الذین ہم فی غمرات ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ دھیان میں نہیں لا رہے اتنی بڑی خبر کو۔ اور قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے وہ ہنستے ہیں اور روتے نہیں، مطلب اپنی دیکھنا، دنیا میں ہم پیدا ہوئے ایک مقصد کے لیے، ایک چھوٹی سی زندگی ہے اور وہ امتحان کی زندگی ہے، اس میں ہم اللہ کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے، اس میں ہمارا ایک منٹ بھی نہیں ہے، پھر ہم کہاں سے اپنے آپ کے اوپر مطلب ٹائم صرف کر رہے ہیں اور اللہ کی بات کو پیچھے کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ناشکری اللہ کی اور سرکشی ہے، اللہ کی غلامی نہیں کر رہے۔ تو فرمایا یسألون اینا یوم الدین، پوچھتے ہیں کون سا ہے، کیسا ہے وہ حساب والا دن، کیا ہے حساب والا دن، کیا ہے وہ قانون فیصلے والا دن۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اس روز وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اللہ پاک سن رہا وہ ہوگا وہ، یعنی کہ یہ پوچھتے ہیں تو اللہ پاک نے اس کا جواب میں یہ کہا کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن آگ کے اوپر تپائے جاؤ گے ہمیشہ۔ تو یہ یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے وعید آ گئی سخت، لیکن کتنا غصے کا انداز ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے وہ عذاب والا دن، تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا وہ دن ہے جس دن آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ ذوقوا، چکھو، فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اللہ پاک فرمائے گا چکھو عذاب اپنا، یہ ہے وہ جو تھے تم جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے، یعنی کہ اپنے اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے تھے، بس دنیا میں لگے ہوئے تھے، اور اپنے جلدی سے مراد بھی کئی لوگ ایسے تھے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آتا ہے تو آ جائے، مطلب یقین نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ حال تھا ان المتقین فی جنات وعیون، وہ تو حال تھا سرکشوں کا جو پیچھے بیان ہوا، اور بے شک جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ باغوں اور چشموں میں ہوگی۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر چلتے رہے، دنیا میں اللہ کی بات کو سب سے اول رکھا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال یا اپنے سب رشتہ دار اور قارب کو جتنے بھی ہیں سب کو ان کو پیچھے کیا، سب سے پہلے اللہ کی ذات اور اس کے حکم کو رکھا، اور وہ ہو گئے متقین، پرہیزگاری کرتے رہے، اللہ کی بات کے اوپر چلتے رہے، بچ کر خیال کرتے رہے کہیں ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو وہ ہوں گے کہاں؟ باغوں میں اور چشموں میں، وہ باغوں اور چشموں میں آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، لینے والے ہوں گے جو آتا ہوگا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو آ رہا ہوگا وہ اس کو لے رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے مطلب وہ انعامات جو ہوں گے۔ بے شک وہ ان کا حال کیا تھا؟ بے شک وہ تھے پہلے اس سے نیکوکار، احسان کرنے، محسنین، احسان کرنے والے تھے۔ لیکن سب سے بڑا احسان کی بات مطلب ایک نارمل سا لفظ ہے، محسنین اللہ پاک نے فرمایا۔ تو یہ مثال کے طور کے اوپر یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو میں کسی ہتھوڑے سے مارنا شروع کر دوں تو میں کیا اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں یا ظلم کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں نا، اپنے ہاتھ کو خود کچل رہا ہوں۔ تو اسی طرح سب سے بڑا احسان خود کے ساتھ ہے
کہ آپ اللہ کی غلامی میں آ جائیں تاکہ آپ جنت حاصل کر لیں. اگر تو آپ سرکشی میں رہیں گے تو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ بھی احسان نہیں کیا. اسی طرح پھر احسان کرنا دوسروں کے ساتھ، اللہ کی بات کو خود بھی ماننا اور دوسروں کو بھی منوانا، یہ احسان ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو سیدھے رستے کی طرف لے کر آئیں. یہ ڈیوٹی دی گئی اللہ پاک نے اپنے انبیاء رسول اور جو ان کے ساتھ والے تھے ان سب کو، یعنی کہ جو بھی مومن ہے. اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر الامہ، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم بہترین اخرج للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالے گی. کیوں؟ کیونکہ تامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کیونکہ تم نیک کام کرنے کا کہتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو. یہ اس لیے تم بہترین امت ہو. تو بہترین امت ہونے کے لیے وہ کیا احسان کا درجہ ہے آپ کے اندر. تو یہ پہلے کیا کرتے تھے؟ احسان کیا کرتے تھے. خود کے اوپر بھی احسان کرتے تھے اور پھر لوگوں کے اوپر بھی احسان کرتے تھے. لوگوں کو بھی اللہ کے رستے کی طرف مطلب بلاتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھے وہ کم ہی راتوں کو جو وہ سوتے تھے. یعنی کہ رات کے وقت بھی اپنی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوشش کرتے تھے، اٹھتے تھے، اللہ کی یاد میں کھڑے ہوتے تھے. فتہجتوا بہ، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ راتوں کو بیدار ہونا. اور اس میں اللہ پاک نے کرنا کیا؟ اس میں اللہ پاک نے فرمایا رتل القرآن ترتیلا، اور اس میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. وہ پڑھتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، اپنے مطلب کوشش کرتے تھے کہ ہم اللہ کی وہ غلامی میں پورے آئیں. تو یہ ان کا حال تھا. وَبِالْأَسْخَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار اللہ سے معافی مانگتے تھے. یہ ان کا حال تھا. دنیا میں دیکھیں نا، وہ اپنی وہ نہیں تھے، چاہے وہ اتنی نیکوکاری بھی کرتے تھے لیکن معافی کا رویہ ان کے پاس تھا. اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے بیٹھنا، اللہ کے سامنے سر سجود ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ان کے حال تھے راتوں کو. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یعنی کہ اور ان کے مالوں میں حق تھا، سوال کرنے والوں کا اور محروموں کا بھی. یعنی کہ جو لوگ سوال ان سے پوچھتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے، ان کا بھی حق ہوتا تھا ان کے مالوں میں. اور جو محروم ان کو نظر آ جاتے تھے کہ بہت مجبور ہے، تو ان کا بھی حق ان کے مالوں میں ہوتا تھا. اپنے مال سے ان کو بھی وہ خرچ کرتے رہتے تھے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور بے شک جو زمین ہے یہ اس میں نشانی ہے یقین کرنے والوں کے لیے. یہ زمین ہے نشانی. اس میں اس نے بھی کہا تھا نشانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد بندے کو اس کی یاد آتی ہے. دوست کو نشانی دیتا ہے کہ یہ لو میری نشانی. ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہم کو کوئی نشانی دیتا تھا، وہ مور کے پنکھ ہم وہ کتاب میں رکھ لیتے تھے کہ ہمارا دوست نے ہم کو دیا. مطلب وہ یاد کرنے کے لیے ہوتی ہے نشانی. تو اللہ کی نشانیاں یہ سب، یہ جو ہم زمینوں آسمانوں میں دیکھتے ہیں، یہ مطلب سارا کچھ اپنے یہ مشاہدے میں ہماری آتی ہے. اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، ہمارے جسم، انسان کی پیدائش، یہ سارا کچھ نشانی ہے. لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو یقین کرتا ہے، جو پورا یقین رکھتا ہے کہ یہ ہمارے رب نے ہم کو دیکھنے کے لیے دی اور اس کو یاد کرنے کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنے آپ میں بھی نشانی ہے. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. دیکھیں انداز اللہ کا کہ اللہ پاک نے فرمایا زمین میں بھی نشانی ہے اور تمہارے اپنے آپ میں بھی نشانی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو دیکھ تو رہے لیکن اس کے باوجود بھی اندھے بنے ہوئے لوگ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمانوں میں ہے رزق تمہارا اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہاں دیکھیں کہاں کیا آ گیا، آسمانوں میں بھی ہے رزق تمہارا، جو کھاتے ہو وہ آسمان سے آتا ہے، اور جو وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ کیا کس کا کیا جاتا ہے؟ جنت کا، یا مطلب وہ اس کا وہ، تو وہ کہاں ہے؟ وہ ادھر ہے جو آسمانوں کی طرف جب جائیں گے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَاكُمْ تَنطِقُونَ. اللہ پاک نے دیکھے کس طرح فرمایا، پس تمہارے رب کی قسم، پس رب تمہارا، یعنی کہ تمہارے رب کی قسم ہے، پس تمہارا رب جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے، پروردگار جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے، بے شک وہ البتہ حق ہے. یعنی کہ یہ جو وعدہ کیا جاتا ہے یہ پورا حق ہے، مانت اس طرح جس طرح تم آپس میں بولتے ہو.
یعنی کہ تم آپس میں جب بولتے ہو تو تم کو دوسرا سنائی دے رہا ہوتا ہے، اس کو مطلب بات کو فیل کر رہے ہوتے ہو، اسی طرح ہی یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، یہ خیر یہاں سے ابھی ضیف ابراہیم کا جو شروع ہو رہا ہے واقعات کا، کیا آپ کے پاس آئی خبر ان مہمانوں کی ابراہیم علیہ السلام کی، مکرمین جو بڑے عزت والے تھے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو عزت والے تھے، آپ کے پاس ان کے مہمانوں کی خبر آئی؟ یہ مہمان تھے جو ہم پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، جب ان کی بیوی اور یہ کافی ضعیف حالت میں تھے، قریباً جو تورات میں آتا ہے اس وقت ان کی عمر تقریباً 100 سال کے لگ بھگ تھی، تو 100 سال کی عمر تھی ان کی، اور جب یہ مہمان تو جب یہ مہمان ان کے گھر آئے اور انہوں نے ان کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا، تو اس وقت مطلب یہ چونکہ ساری عمر مائی سارہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پہلے مائی سارہ نے مائی ہاجرہ کی شادی کروائی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، ان سے ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا اسماعیل، تو وہ تو پھر مائی سارہ نے کہا تھا کہ آپ ان کو لے جائیں، میں پہلے تو انہوں نے کروائی تھی، بعد میں وہ جیلس ہونا شروع ہو گئی، جب بچہ پیدا ہو چکا تو انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ آئیں گے، تو پھر موسیٰ حضرت ابراہیم ان کو مکہ میں چھوڑ آئے تھے، پھر دوبارہ جب واپس گئے تو پھر کافی عرصے بعد پھر اللہ نے ان کی طرف کوئی رسول بھیجے، روح بھیجی۔ یہاں ذہن میں رکھیں، یہ جو لفظ آتا ہے یہاں اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو بھیجا، یہاں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، تو وہ روح آئی اللہ کی تعالیٰ کی طرف، مہمان آئے جو عزت والے تھے، اذا دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ان پر، فقالوا سلاما، یہاں بھی سلام آیا بغیر الف کے، تو جب ان کے یہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، قالا سلام، انہوں نے بھی کہا سلام۔ قوم منکرون، وہ ایک اجنبی سے لوگ تھے، یعنی کہ ایسے لوگ تھے جو بالکل اجنبی تھے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ گیا طرف اپنے گھر والوں کے پاس، لے آیا ایک بچڑا موٹا تازہ، یعنی کہ جب وہ آئے تو انہوں نے فوری طور کے اوپر ایک بچڑا ذبح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تورات میں آتا ہے بہت سارے جانور تھے، جانوروں کا مطلب وہ کام زیادہ جانوروں کا کرتے تھے، تو وہ جانور اسی وقت انہوں نے مطلب وہ لائے اور اس کو مطلب انہوں نے ان کے لیے بچڑا بھنا ہوا ان کے سامنے رکھ دیا۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، پھر اس نے قریب کیا اسے طرف ان کے، اس نے کہا کیا تم نہیں کھاتے، یعنی کہ جب ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے نہیں کھایا اس کو، تو جب نہیں کھایا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں تم کھاتے؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، تو اس نے محسوس کیا ان سے خوف، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے تھوڑا سا اوپرا پن جس کو ہم بولتے ہیں محسوس کیا، خوف کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہ تم ڈرو، تم خوف نہیں کرو، اور انہوں نے خوشخبری دی ایک لڑکے کی بہت علم والے کی، یہ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا ذکر، یعنی کہ ان کے پاس بعد پھر ان کے بیٹے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے جن میں یوسف علیہ السلام، پھر یہ جو یعقوب علیہ السلام ہے ان کا دوسرا نام ہے اسرائیل، پھر انہی سے بنی اسرائیل چلی، جو آج اسرائیل جو ملک ہے یہ سارا انہی کی نسل ہے۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، تو یعنی کہ آگے بڑھیا بیوی اس کی ایک چیخ کے ساتھ، تو اس نے ہاتھ مارا اپنے چہرے پر اور وہ کہنے لگی بڑھیا بانجھ، یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو وہ ان کی جو بیوی تھی وہ اس نے جب سنا تو وہ بڑی تعجب سے چیخ پڑی اور ہاتھ آ کر کہنے لگی ہائے ایک بڑھیا اور بانجھ، یعنی کہ اپنے آپ کو منہ پیٹ کر کہنے لگی ایک بڑھیا اور بانجھ، یعنی کہ ایک بانجھ کے ہاں بیٹا ہوگا، بڑی تعجب کی بات انہوں نے محسوس کی۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا اسی طرح فرمایا ہے آپ کے رب نے، بے شک وہی ہے خوب حکمت والا اور خوب علم والا۔
یعنی کہ آپ کے رب کا حکم یہ ہے تو ایسا ہونے والا ہے، آپ اس میں ڈرے نہیں۔ تو خیر یہاں تک آج اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ 30 نمبر آیت پر، پھر یہاں سے کل شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔